ایک صحابی ہیں معاویہ ابن الحکم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دوسرے صحابی ہیں جن صحابی کے بارے میں بات چل رہی تھی وہ معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہما ہیں، جن کے بارے میں کچھ لوگ افواہیں اڑاتے ہیں اور ان کی ذات کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں، ان کے بارے میں غلط سلط باتیں کہتے ہیں۔ آپ کو بتلایا گیا کہ یہ سب دروغ، جھوٹ اور افواہیں ہیں، جس کے صداقت کی گواہی قرآن دے اور جس کی تائید میں قرآن کی بے شمار آیتیں نازل ہو چکی ہوں۔ اب آپ ابن الاثیر اور ابن الکثیر تو کیا امام بخاری، امام مسلم کی بھی کوئی روایت لے آئیں گے تو قرآن مجید کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں چلنے والا ہے۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور بخاری مخلوق اور انسان کی کتاب ہے، مسلم مخلوق اور انسان کی کتاب ہے۔ اللہ کے کلام کے سامنے کسی انسان کا کلام کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ آج خطبے کے اندر جس صحابی سے حدیث شریف آپ کو سنائی گئی یہ دوسرے معاویہ ہیں، معاویہ ابن الحکم رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ اسلام لائے۔ ہوتا یہ تھا کہ جو لوگ اسلام لاتے تھے تو کچھ دن، کچھ ہفتے، کچھ مہینے ایک ساتھ یا الگ الگ موقع سے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر نماز کو، قرآن کو، دین کو سیکھتے تھے، تعلیمات کو سیکھ کر واپس جاتے تھے اور پھر دین کو پھیلانے کی محنت کرتے تھے۔ ان کو یہ کام دے دیا جاتا تھا۔ معاویہ ابن الحکم رضی اللہ تعالی عنہ بھی آئے، ایمان لائے اور کچھ دن قیام کیا۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے وہ نماز پڑھ رہے تھے، جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی تھی، تو کسی آدمی کو چھینک آ گئی۔ چھینکنے والے نے الحمدللہ کہا۔ حدیث شریف میں تذکرہ نہیں ہے کہ وہ چھینکنے والا نماز میں تھا کہ نماز کے باہر تھا۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ نماز کے باہر تھا۔ تو انہوں نے نماز کے اندر رہتے ہوئے جواب میں یرحمک اللہ کہا۔ یرحمک اللہ، یہی ہے نا، چھینکنے والا الحمدللہ کہے گا، یہ مسنون دعا ہے، اور سننے والا یرحمک اللہ کہے گا، یہ مسنون دعائیہ جواب ہے۔ پھر اس کے بعد کا کیا مرحلہ ہے آپ سب جانتے ہوں گے۔ جب معاویہ ابن الحکم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جواب دیا تو جو دوسرے صحابہ نماز میں شامل تھے وہ ان کی طرف دیکھنے لگے۔ عجیب حرکت ہے، نماز کے اندر جواب دے رہے ہیں۔ ان کو محسوس ہوا کہ سب میری طرف کنکی دیکھ رہے ہیں، تو نمازی کے اندر کہنے لگے کیا بات ہے، ما شانکم۔ اب صحابہ کرام جو دوسرے اور تھے اور گھبرائے، وہ زبان سے کچھ نہیں بول رہے تھے مگر اپنے جانگھوں پر ہاتھ ٹھوک کر ان کو چپ کرا رہے تھے، اشارہ کر رہے تھے، اس طرح چپ کرا رہے تھے۔ ان کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ ہو کیا رہا ہے، ان کو یہ معلوم ہی نہیں تھا۔
کہ نماز کے اندر گفتگو کرنا منع کر دیا گیا ہے۔ جب پوری نماز ختم ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مڑے۔ حضرت معاویہ ابن الحکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے پہلے اور ان کے بعد کبھی اتنا اچھا معلم نہیں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ نہ انہوں نے مجھے ڈانٹا، نہ انہوں نے مجھے مارا، نہ انہوں نے مجھے برا بھلا کہا، بڑی محبت سے انہوں نے فرمایا ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، یہ نماز، اس میں گفتگو کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بس یہ فرمایا نماز میں گفتگو کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ انما هو التسبیح والتکبیر وقراءۃ القرآن، نماز میں صرف تکبیر، تسبیح اور قرآن کی تلاوت کی جگہ ہے۔ حضرت معاویہ ابن الحکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، میں ابھی نیا اسلام لایا ہوں۔ اتنی بات پر حدیث شریف ہم لوگ ختم کر دیتے ہیں، آگے لمبی ہے، لیکن آج کا جو موضوع ہے، جو مضمون ہے بیان کا، وہ یہ ہے کہ نماز کچھ چیزوں سے فاسد ہو جاتی ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور جن جن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے وہ سب جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے اور سکھلائے ہوئے مسائل ہیں۔ یا تو سیدھے سیدھے مسائل سکھلائے گئے ہیں، یا ان کے اصول اور ضابطے دیے گئے ہیں جن پر مسائل کو مستنبط کیا گیا ہے۔ مستنبط کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو امام کہتے ہیں۔ وہ ائمہ مجتہدین نے مستنبط کیا ہے، جن میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی آتے ہیں۔ وہ بھی اجتہاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ امت متفقہ طور پر ان کو مجتہد مطلق نہیں مانتی۔ تو ان مسائل کا بیان ہے جن میں نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ تو پہلی وہ چیز جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے وہ ہے نماز میں گفتگو کر لینا، بات کر لینا۔ سب سے پہلے ایک ضابطہ یاد کر لیں، ہر وہ چیز جو نماز کے منافی ہوگی اس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ جیسے ہر وہ چیز جو روزے کے منافی ہوگا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزہ کسے کہتے ہیں؟ کھانے، پینے اور صحبت کرنے سے رک جانا، مخصوص وقت تک، اس کا وقت متعین ہے، اس سے رک جانا۔ لہذا روزے کے منافی اگر عمل پایا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، روزے کے اندر ایک چھوٹ دی گئی ہے۔ وہ چھوٹ کیا ہے کہ اگر بھول کر کھا لیا یا پی لیا یا صحبت کر لیا، بھول کر، بالکل یاد نہیں تھا کہ میں روزے کی حالت میں ہوں، اور صاحب اس نے 2 روٹی 4 روٹی کھا لیا، اس کو بالکل یاد نہیں آیا، کھانے سے فراغت کے بعد یاد آیا کہ میں تو روزے سے تھا، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح اس نے جتنا من کیا پانی پی لیا، بالکل بھی یاد نہیں تھا کہ میں روزے سے ہوں، تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح بیوی سے صحبت کیا اور بالکل اس سے یاد نہیں آیا کہ میں روزے کی حالت میں ہوں، اس کے بعد فارغ ہو گیا اور اس کو یاد آیا کہ ارے میں تو روزے کی حالت میں تھا، تو روزہ نہیں ٹوٹا، اب تو فارغ ہو چکا، اب وہ عمل صحبت میں نہیں ہے، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ کب ہے؟ جب بھول کر ہو، اور ایک ہے خطأً، غلطی۔ بھولنا الگ بات ہوتی ہے،
اور غلطی ہو جانا الگ بات ہوتی ہے۔ غلطی کی میں مثال نہیں دیا کرتا ہوں کہ ایک آدمی کو روزہ یاد ہے لیکن وہ نہاتے ہوئے منہ اٹھا اٹھا کر نہا رہا ہے اور منہ کھول کھول کر نہا رہا ہے تو پانی اندر چلا گیا۔ روزہ یاد ہے مگر کلی میں گرارہ کر رہا ہے، غسل واجب تھا اور خوب گہرا گہرا گلالہ کر رہا ہے اور خطان پانی چلا گیا، روزہ اسے یاد تھا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بارش ہو رہی ہے، ایک روزے دار جا رہا ہے، روزہ اسے یاد ہے، بارش کا مزہ لینے کے لیے اوپر کی طرف دیکھ کر کہکہا لگا رہا ہے، منہ باہ رہا ہے، پانی چلا گیا اور حلق کے اندر اتر گیا تو روزہ ختم ہو گیا۔ اس کی یہ شکلیں ہیں۔ تو جو چیزیں روزہ کے خلاف ہیں، منافی ہیں، ان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بالکل یہی بات نماز کے اندر بھی ہوتی ہے۔ اصول یاد رکھ لیجئے، مسائل آپ کو خود بخود سمجھ میں آئیں گے۔ بالکل یہی چیز نماز کے ساتھ بھی ہے کہ جو چیزیں نماز کے منافی ہیں اس سے نماز نہیں ہوگی۔ نماز کے منافی کیا ہے؟ نمبر ایک، موٹی موٹی چیزیں گناؤ پہلے۔ نمبر ایک، سینے کا قبلے رخ ہونا، چہرے کا بھی ہونا مگر اصل سینہ ہے۔ چہرے میں کچھ گنجائش نکل بھی سکتی ہے بعض مسئلے میں، بعض عذر کی بنیاد پر، لیکن سینے کی کوئی گنجائش نہیں نکلے گی۔ قبلہ رخ ہونے کی جو بات کہی جائے، جب بھی بات کہی جائے تو اس سے مراد چہرے کے ساتھ ساتھ سینے کا قبلہ رخ ہونا ہے، اور اس میں بھی سینہ اصل سمجھیے گا۔ لہذا سینہ اگر قبلے سے پھر جائے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ پھرنے میں کچھ گنجائش ہو سکتی ہے، مثلاً اب تو لوگ ڈگری کا حساب جانتے ہیں، 360 ڈگری، 360 ڈگری میں آئیے 90 ڈگری، 90 ڈگری کا آدھا 45 ڈگری۔ اگر 45 ڈگری سے کم سینہ گھما ہے دائیں یا بائیں تو اتنا معاف ہے، کیونکہ نماز میں عمل قلیل معاف ہے۔ لیکن اگر 45 ڈگری سے زیادہ گھوما ہے تو اب معاف نہیں ہے، کیونکہ عمل کثیر معاف نہیں ہے، اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ بہت تفصیل میں بھی مت جائیے، جس کو ڈگری سمجھنا ہو وہ علماء سے ملاقات کر کے ڈگری سمجھ لے۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ جو عمل منافی صلاۃ ہے اس سے نماز ختم ہو جائے گی۔ اس میں سے نمبر ایک، سینے کا قبلے سے پھر جانا۔ اس میں سے نمبر دو، نجاست پر نماز پڑھ لینا، کیونکہ نماز میں پاکی شرط ہے اور نماز میں ناپاکی منافی صلاۃ ہے، تو ناپاکی کے ساتھ نماز پڑھ لینا یا ناپاکی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھ لینا یہ منافی صلاۃ ہے، لہذا نماز نہیں ہوگی۔ جیسے باوضو ہونا اور بے وضو ہونا، بے وضو ہونا منافی صلاۃ ہے، کچھ بھی کر لو اگر آپ بے وضو ہیں تو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ یہ منافی صلاۃ ہے۔ بے طہارت ہونا نماز کے منافی ہے، لہذا نماز نہیں ہوگی۔ نجاست کا لگا ہونا یہ نماز کے منافی ہے، نماز نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے سطر کا کھلا ہونا یہ نماز کے خلاف ہے، لہذا اگر سطر 1/4 سے کم کھلی ہے تو نماز کراہت کے ساتھ ہو جائے گی، لیکن 1/4 کھلی ہے تو کراہت کے ساتھ بھی نہیں ہوگی، فاسد ہو جائے گی۔ اس میں بھی ہر چیز کے درجات ہوتے ہیں، میں آپ کو بتلاتا رہتا ہوں کہ نیکی کے بھی درجات ہیں، گناہوں کے بھی درجات ہیں، ہر چیز کے درجات ہوتے ہیں۔ جو ہماری سطر ہے، ایک تو ہے عین سطر، ایکچول وہ سطر، اس میں کوئی 1/4 نہیں ہے، اگر وہ کھلی تو پھر نماز فاسد۔ اور ایک ہے سطر کے آس پاس کے وہ جگہیں جن کو سطر کا حکم ہے، شریعت نے لگا دیا ہے، اس میں 1/4 کی بات چلتی ہے۔
کچھ لوگوں کی پینٹیں اتنی خراب ہوتی ہیں کہ جب وہ سجدے میں جاتے ہیں تو ان کی نماز فاسد ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ سطر کا وہ مقام ہے جو بہت غلاظت والا ہے۔ غلاظت وہ نجاست والی غلاظت نہیں، کوئی چیز بہت گاڑھیا جائے تو اس کو غلیظ کہتے ہیں۔ میری وہ مراد ہے اپنی زبان میں۔ تو بعض مرتبہ اس طرح لوگ پینٹ پہن کر نماز پڑھتے ہیں تو اس میں نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ جس طرح یہ چیزیں منافی نماز ہیں جو بتلائی جا رہی ہیں، اسی طرح نماز کے اندر کچھ بھی کھا لینا یہ منافی صلاۃ ہے۔ کھانے کی دو شکل ہو سکتی ہے۔ نمبر ایک، منہ کے اندر کچھ تھا اور قرت کرتے کرتے دانت سے نکل کر چلا آیا تو منہ کے اندر تھا اور اندر ہی اندر کھا گیا۔ کھانے کی ایک شکل یہ ہو سکتی ہے۔ کھانے کی ایک دوسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ منہ کے اندر کچھ نہیں تھا، باہر سے کچھ کھا لیا۔ جیسے پہلے تراویح میں لوگ کھلا دیتے تھے، بہت ایسا ہوا کرتا تھا۔ اب تو الحمدللہ یہ چیزیں بہت قابو میں آ گئی ہیں، اب ایسا میرا خیال ہے کوئی نہیں کرتا۔ پہلے تو میں سنتا تھا صاحب لوٹے سے پانی بھی پلا رہے ہیں، لڈو بھی کھلا رہے ہیں اور ان کی نماز بھی ہو رہی ہے۔ مسائل کی جانکاری نہیں تھی۔ اگر اس وقت بھی ان لوگوں کو ہوتی تو نماز کے ساتھ یہ کھلواڑ بہت بڑا گناہ تھا، اور آج بھی ہے۔ تو ہرگز ایسی حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ منہ کے باہر سے کچھ کھانا، کچھ بھی کھایا نماز چلی جائے گی، چاہے وہ ایک تلی کھا لے، اور وہ نہیں ہوتا صابن دانے کا ایک دانہ کھا لے، نماز فاسد ہو جائے گی۔ کتنی مہین چیز ہے نا، لیکن اس سے بھی نماز فاسد ہو جائے گی، کیونکہ یہ نماز کے باہر سے کھا رہا ہے۔ اس سے بچنا اس کا 100% ممکن تھا، کوئی عذر نہیں ہو سکتا یہاں پر، لہذا نماز چلی جائے گی۔ اور ایک چیز ہے کہ دانت میں اس کے جگہ تھی، اس میں کچھ پھنسا ہوا تھا، اب نماز میں قرت کے دوران یا تھوک آتا جاتا اس کے دوران دانت سے وہ چیز نکل کر آئی، اور صاحب اتنے سست آدمی ہیں کہ منہ کے باہر پھینکنے کے بجائے کھا گئے۔ اب اس میں تفصیل ہے۔ تفصیل یہ ہے کہ اگر وہ چیز جس کو کھا گئے چنے کی مقدار تک ہے تب تو معاف ہے۔ وہ چنا جس کی ہم لوگ گھگنی بناتے ہیں وہی چنا، کابلی چنا مت جوڑ لیجیے گا، وہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ تو چنے کی مقدار کے برابر اگر ہے تو معاف ہے، لیکن اگر چنے کی مقدار سے بڑا ہے تو نماز چلی جائے گی۔ یہ تو کھانے کی تفصیل ہو گئی۔ پانی، اس میں بھی وہی روزے والی تفصیل۔ اب ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور بارش ہونے لگی تو اب وہ منہ کھول کے اللہ اللہ کرنے لگا اور اس میں پانی چلا گیا منہ میں اور حلق کے اندر اتر گیا، چاہے تھوڑا سا ہو، چاہے ایک بوند ہو، حلق میں چلا گیا تو نماز فاسد۔ یہ چیزیں منافی صلاۃ ہیں، ان سے بس معمولی سا بھی پایا جائے گا نماز فاسد ہو جائے گی۔ آسان مسائل ہیں۔ جس طرح یہ چیزیں منافی صلاۃ ہیں، اسی طرح گفتگو کرنا نماز کے اندر منافی صلاۃ ہے۔ جیسا کہ میں نے دلیل کے طور پر حدیث شریف پڑھ کر آپ کو سنایا، معاویہ ابن الحکم رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، مختلف کتابوں میں ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، بہت سی کتابوں میں ہے۔ اب اس میں بھی کافی تفصیل ہے کہ کلام کیسا ہو، کلام کتنا ہو، کس کلام سے نماز فاسد ہوگی۔ تو کلام چاہے جتنا بھی ہو، اگر وہ کلام کا درجہ رکھتا ہے تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ نماز میں کلام کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ کلام کیا ہو سکتا ہے؟ کسی کو اے کہنا، اے، نماز ختم۔ اسی طرح عربی میں اے نے یا بولا جاتا ہے، یا محمد، وہ لوگ یا بولتے ہیں اور سب کو محمد بولتے ہیں۔ یا تو یا اور الف دو حرف پایا گیا، نماز ختم۔ جب
ایک سے زیادہ حرف پایا جائے تو اس کو کلام بولتے ہیں. جیسے اے، الف اور یا، لیکن کوئی صرف کر دے تو یہ کلام نہیں ہے، یہ صرف حمزہ ہے، یہ حرف ہے. ایک حرف کی ادائیگی سے نماز نہیں فاسد ہوگی، لیکن دو حرف مل کر جو بھی بنے گا اس سے نماز فاسد ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے درد ہو رہا ہے، اس کو بدن میں کوئی درد ہے یا کوئی مصیبت ہے، اس درد کی وجہ سے رونے لگا، اس رونے سے نماز فاسد ہو جائے گی. آپ نے دیکھا ہوگا اپنے اماموں کو کہ وہ نمازوں میں روتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ نماز میں روتے تھے. صحابہ کے بارے میں سنا ہوگا، آپ نے دیکھا بھی ہوگا، اور آپ خود بھی نماز میں روئے ہوں گے. لیکن میں کیا بتلا رہا ہوں کہ کسی بدن کے درد یا کسی مصیبت کے درد کی وجہ سے رونا، اس سے نماز فاسد ہو جائے گی. ہاں، قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے اور جنت کا تذکرہ آیا یا جہنم کا تذکرہ آیا یا کسی نبی کی بات آئی یا کسی قوم کی بات آئی اور اس قوم کے زوال اور ترقی، عقاب اور ثواب وغیرہ کی بات چل رہی ہے، اور ان واقعات پر قرآن کی تلاوت پر دل بھر آیا، اللہ کے خوف سے یا محبت میں آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی. دونوں مسئلے الگ الگ ہو گئے. لہذا اللہ کے نبی سے لے کر صحابہ تک اور صحابہ سے لے کر آج تک نمازوں میں جو رونے کی کیفیت ہے، اگر وہ قرآن مجید کی تلاوت کی وجہ سے ہے یا آپ خاموشی سے نماز پڑھ رہے ہیں اور اللہ سے لگاؤ اور قربت اور معیت کی وجہ سے رونا آ رہا ہے، تو وہ تو افضل ہے، اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی. لیکن صاحب دانت میں درد ہو رہا ہے، کان میں درد ہو رہا ہے، یا کسی سے تکلیف پہنچی تھی اس کو یاد کیا اور درد کے یعنی مصیبت کے درد کی وجہ سے آنسو آ گیا، آنسو سے نہیں رونا آ گیا آواز کے ساتھ، تو نماز فاسد ہو جائے گی. اسی طریقے سے درد کی وجہ سے اوہ، آہ، ای، یہ جو تکلیف کے اظہار کے الفاظ ہیں، ان کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. نماز میں کلام کی کوئی گنجائش نہیں ہے. کلامی کے تعلق سے ایک بات مسائل کی کتابوں میں لکھی رہتی ہے، وہ کیا ہے کہ جب ہم لوگ قاعدہ اخیرہ میں بیٹھ جاتے ہیں، التحیات پڑھتے ہیں، اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھتے ہیں اور اس کے بعد دعا مانگتے ہیں، اس دعا کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے، فَلْيُخَيِّرْ مَا شِئْتَ. درود شریف پڑھنے کے بعد آپ کو جو بہتر لگے وہ دعا مانگ لو. دعا مانگنا ہے، اور یہ دعا کی قبولیت کا بڑا اہم ترین مقام ہے. لہذا شریعت نے اس جگہ دعا کو مسنون کر دیا ہے تاکہ کوئی مسلمان اس مقام قبولیت سے محروم نہ رہے. یہ اللہ کا احسان ہے، فضل ہے اس کا. ہمیں ان چیزوں کا علم نہیں ہو سکتا تھا اللہ کے بتائے بغیر. لہذا اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں راستہ دکھایا، چنانچہ یہ راستہ دکھایا. تو یہ دعا کا مقام ہے، اس جگہ دعا مانگی جاتی ہے، ہم سب لوگ مانگتے ہیں، کوئی مخصوص دعا نہیں بتلائی گئی. ہو سکتا ہے آپ جو دعا مانگتے ہو آپ وہ نہ مانگتے ہو، آپ جو مانگتے ہو یہ صاحب وہ نہ مانگتے ہو. میں خود بدل کر مانگتا ہوں. کبھی ربنا آتنا فی الدنیا، کبھی ربنا اننا ظلمنا انفسنا، کبھی ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین، کبھی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اور کبھی وہ دعا جو جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، نمازوں میں مانگا کرتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے یہ. بہت سے لوگ ہیں جو کبھی نہیں بدلتے اپنی دعا کو، زندگی بھر ایک ہی دعا مانگتے ہیں. دیکھیے حرج تو اس میں بھی نہیں ہے.
مانگے، لیکن شوق کی بات ہے، وہ اس لیے مانگتے ہیں کہ اور دعا کی پریکٹس نہیں کرتے، مسائل کی جانکاری نہیں کرتے، اپنے ضروریات کا استحضار نہیں کرتے کہ آج کی نماز میں مجھے اللہ سے کیا مانگنا چاہیے، رات کی نماز میں کیا مانگنا چاہیے، دن کی نماز میں کیا مانگنا چاہیے، حالات کیا ہیں، ماحول کیا ہے، ہمیں کیا مانگنا چاہیے۔ یہ سب اپنی جگہ الگ مسائل ہیں۔ فضائل کے تعلق سے ابھی بات چل رہی ہے، مسائل کے تعلق سے تو یہ جو دعائیں ہم لوگ مانگتے ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، دعا مانگنا ہے، قبولیت کا مقام ہے، لیکن اس کے اندر ایک اصول اور ایک ضابطہ ہے۔ وہ ضابطہ کیا ہے؟ پہلا اصول تو یہ ہے کہ جو قرآن مجید کی دعائیں ہیں ان میں سے کوئی بھی دعا مانگ لے چلے گی، اور وہ دعا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہیں، دعائیں معصورہ، دعائیں منقولہ، دعائیں مسنونہ، سب کا نام الگ الگ ہے مگر دعا تو ایک ہوئی، تو اس میں سے کوئی بھی دعا مانگ لے کوئی حرج نہیں ہے، نماز اب بالکل درست ہے۔ لیکن وہ دعا مانگتے ہیں جو نہ قرآن مجید میں آئی ہے، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول اور معصور ہو کر آئی ہے۔ صاحب عربی دان ہے، یا تو عربی آدمی ہے یا عربی نہیں ہے، عالم ہے، عربی جانتے ہیں تو اپنے حساب سے وہ الفاظ ترتیب دے کر بات کر لیتے ہیں، دعا بنا لیتے ہیں، تو اس میں اب تفصیل ہے۔ یہ تو آپ سب لوگ نہیں کر سکتے، جو لوگ عربی جانتے ہیں وہی کر پائے گا، پھر بھی میں آپ کو تفصیل سناتا ہوں۔ اگر وہ دعا ایسی عربی میں مانگ رہا ہے جس چیز کا مانگنا بندوں سے محال ہے، تب تو نماز بچے گی، ورنہ نماز فاسد ہو جائے گی۔ دیکھیے عربی میں دعا مانگ رہا ہے، لیکن اس کی دعا ایسی ہے جو بندوں سے بھی مانگا جا سکتا ہے، جیسا کہتا ہے اللہم البسنی ثوب فلاں، اے اللہ مجھے فلاں کپڑا پہنا دیجئے، بڑا من چل رہا ہے اس کا، کوئی صدری دیکھ لیا، کوئی شیروانی دیکھ لیا اور اس کے لیے دعا کرنے لگا، کوئی کھانا اس کو بہت طلب ہے، کہنے لگا اللہم اطعمنی طعام فلاں، اے اللہ فلاں کھانا مجھے کھلا دیجئے۔ کسی دوشیزہ کو دیکھ لیا اور دعا مانگنے لگا اللہم انکحنی فلانتن، اے اللہ فلانیہ سے میرا نکاح کرا دیجئے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو بندوں سے بھی مانگنا ممکن ہے۔ کسی کے پاس گئے اور کہا کہ یار مجھے فلاں کپڑا پہنا دیتے، مجھے فلاں کھانے کی چیز کا من کر رہا ہے، ذرا کوئی جگاڑ بنا دیتے، فلاں لڑکی سے شادی کرنے کا ارادہ ہے، ذرا راستہ بنا دیتے۔ یہ وہ چیزیں جو اللہ سے مانگنا تو ممکن ہے، مانگا جائے گا، مگر یہ بندوں سے بھی مانگنا ممکن ہے۔ تو جو چیزیں بندوں سے مانگنا ممکن ہو، اگر عربی میں اس کی دعا کیا تو نماز فاسد۔ اب بتاؤ اگر اردو میں کیا تب تو بالکل فاسد ہو جائے گی، بالکل فاسد ہو جائے گی۔ اور اگر وہ چیزیں اللہ سے مانگنا ممکن نہیں ہے، مثلا اللہم عافنی، اللہم واعف عنی، اللہم اجعلنی اللہم اجعلنی صالحا، اللہم اجعلنی راشدا، اللہم اجعلنی متقیا۔ دیکھیے یہ قرآن میں اس طرح نہیں آیا ہے، اور حدیث شریف میں بھی یہ لفظ نہیں آیا ہے جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے اس میں سے کوئی ٹکرا جائے، میں بطور مثال بتا رہا ہوں وہ چیزیں جو بندوں سے مانگنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہم ارزقنی ولدن، اولاد نہیں ہو رہی ہے، وہ اللہ سے اولاد چاہ رہا ہے، تو نماز فاسد نہیں ہوگی۔ نماز بھلے اپنی زبان عربی میں کہہ رہا ہے، نماز فاسد نہیں ہوگی، بشرطے کہ عربی میں کہہ رہا ہو۔ یہ شرط میں نے لگا دیا، اگر یہی بات فارسی میں کہہ رہا ہو یا اردو میں کہہ رہا ہو تو علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے
کہ نماز فاسد تو نہیں ہوگی مگر مکروہ تحریمی ہو جائے گی۔ لہذا ابھی مجھے کل میرے ایک دوست نے ویڈیو دکھایا جس میں ایک مولانا صاحب یہ بیان کر رہے ہیں، انسٹاگرام پر ویڈیو ہے کہ بھئی نماز میں دعائیں مانگنے کا حکم ہے، وہ قبولیت کا مقام ہے، تو نماز میں یہ دعا بھی مانگا کریں کہ اے اللہ مجھے صحابہ جیسا بنا دے، اے اللہ میرے بچوں کو مصعب بن عمیر جیسا بنا، اے اللہ میری بچیوں کو صحابیات جیسا بنا۔ اگر آپ التحیات کے بعد اردو میں یہ دعا مانگتے ہیں تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی، اس کا ثواب پوری طرح ختم ہو جائے گا۔ اور مکروہ تحریمی کا معنی یہ ہے کہ نماز دوبارہ لوٹانا ہوگا، یہ مسئلہ ہے۔ اب ان عالم صاحب نے جو بیان کیا ان سے خطا ہوئی، نسیان ہوئی، سہو ہوا یا مسئلے کی جانکاری نہیں تھی، یہ تو ایک تحقیق طلب بات ہے، لیکن بات ذہن میں یہ آئی کہ مسائل کا بھی بیان بار بار ہونا چاہیے، لہذا وہ چیزیں جو منافی صلاۃ ہیں ان میں سے چند ایک باتیں آپ کے سامنے آج بیان کی گئی۔ نماز میں اگر قرآن کی آیت بھی پڑھی جائے لیکن گفتگو کی نیت سے پڑھی جائے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ جیسے مثال کے طور پر کسی کا نام یحییٰ ہے اور اس سے کہنا کہ کتاب تم اٹھا لو، اب وہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے، یا یحییٰ خذ الکتاب، یہ تو سورہ مریم میں آیا ہے، یا یحییٰ خذ الکتاب، اس کی نیت کیا ہے کہ میں قرآن کی آیت سے اس کو بتا دوں کہ تم کتاب اٹھا لو، نماز فاسد، جبکہ قرآن کی آیت کا حصہ ہی اس نے پڑھا ہے۔ کسی کو روکنا اس کے لیے قرآن کے کچھ الفاظ پڑھے اور اس کو کہہ کر روکا تو نماز فاسد۔ دیکھیے جبکہ قرآن کی آیت ہے، یعنی جو گفتگو کے ارادے سے بات کی جائے، چاہے قرآن کے الفاظ کو اٹھا کر بات کی جائے، نماز فاسد ہو جائے گی۔ ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، یہ نماز اس میں گفتگو کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں جی جی یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر چنے کی مقدار سے کم ہے اس کے کھانے سے تو نماز ہو جائے گی، لیکن چنے کی مقدار سے زیادہ ہے تو اس کو کھا تو نہیں سکتا ورنہ نماز چلی جائے گی، تو کیا کرے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کو منہ سے نکال دے۔ منہ سے نکالنے کی الگ الگ شکل ہے، یا تو اپنے کپڑے کے دامن میں نکالے، رومال میں نکالے، اپنی باہیں میں نکالے عمل قلیل کے ذریعے، یا اگر کچھ بھی اس کے پاس ممکن نہیں ہے تو زمین میں نکالے، نماز کے بعد زمین صاف کر دے، مگر نکالنا تو ہوگا۔ اس کی بہت سی شکلیں ہیں اور کسی شکل میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ عمل کثیر نہ ہو، عمل قلیل ہو۔ باقی مسائل انشاءاللہ کے بیان کی جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔